مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کئی جمعوں میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات زندگی عرض کرتا رہا۔ ان لوگوں کی زندگی اور ان پر روشنی ڈالنا یا ان کے کسی معاملات کو ختم کرنا یہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، جن آدمیوں کی خدا تعریف کرے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ جن کو رب کی ذات اچھا فرمائے، اور ایک جگہ نہیں، یہ وہ مقدروں والے لوگ تھے
جن کی تعریف توریت میں تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اچھے لوگ کہ جو صحابہ آ کر سلام کریں اور شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، مصافحہ کریں تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے تھے، آنکھ صحابہ کرام کی تھی، دیدار کے لیے چہرہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ صحابہ کرام نماز کے لیے آتے تھے، مقتدی صحابہ تھے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اگر مرید تھے تو پیر کو بھی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان صحابہ کرام کے پیر و مرشد ہے۔ کسی ایک صحابی کی مخصوص بات نہیں۔ اسی طرح نبی کا گھرانہ بھی اونچے سے اونچا، شان والا، عظمتوں والا۔ جن لوگوں نے اس گھر کی عظمت کی وہ دنیا ہی میں سب کچھ پا کر کے گئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا کا آدمی ہے۔ ایک دفعہ مدینے پاک میں 200-300 اونٹ پر سامان لاد کے لائے، تجارت کرتے تھے، تاجر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، بعد کی بات ہے۔ مدینے میں ایک شور سا مچا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ گلیوں میں کیسا شور ہے، کیسا چرچا ہے؟ کسی نے عرض کر دیا ام المومنین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے 300 اونٹ آئے شام سے، ان کا مدینے میں چرچا ہو رہا ہے، بڑا مال آیا، بڑا مال آیا، بڑا کاروبار کا سامان آیا۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر یوں فرما دیا، فرمایا ہاں ہاں میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب پل صراط پہ سے سارے صحابہ گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزریں گے، انبیاء گزریں گے، تو عبد الرحمن ابن عوف بجلی کی طرح نہیں گزر سکیں گے، بلکہ پل صراط کے اوپر سے ایک پیر سے لنگڑاتے ہوئے چلیں گے۔ جس کے سامنے فرمایا اس نے پوچھ لیا ام المومنین امی جان کیوں اس طرح جائے گا؟ اتنا بڑا صحابی ہے، اتنا بڑا عشرہ مبشرہ کا آدمی ہے، فاروق اعظم کی شورا کا ممبر ہے، عثمان غنی کی میجورٹی کا آدمی ہے، کیوں ایسا ہوگا؟ تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آ گیا کہ دن عبد الرحمن بن عوف کا کہ بڑا مالدار ہے، بڑا رئیس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑا لنگڑا کے چلے گا، مال کی محبت کی وجہ سے۔ اب میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں، اتنا اونچے درجے کا صحابی، جلیل القدر، عشرہ مبشرہ کا آدمی،
فاروق اعظم کی شورا کا ممبر، عثمان غنی کی مجارتی کا ممبر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا فخر اور ناز، حضور نے فرما دیا کیونکہ مالدار ہے اس لیے پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑاتا ہوا پار جائے گا، اور جو نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، رات دن ہم مال کے بارے میں سو جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مر جاتے ہیں، اپنے بارے میں ہم فکر کریں ہم پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ اور یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ کوئی کہہ دیتا ہے انہوں کی پتہ ہے کردی مائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے کی جان دی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، توجہ کرو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک مائی کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی بات ہے، کسی نے جا کر اسی وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا، میں ابھی سن کر آیا ہوں، میرے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ عبد الرحمن کہہ دیتا اسے کیا معلوم ہے، میں چوری کر کے نہیں لایا، میں ڈاکہ مار کے نہیں لایا، میں ہیرا پھیری کر کے نہیں لایا، میں کوئی دھوکہ فریب کر کے نہیں لایا، خرید کے لایا ہوں، شریعت کے مطابق 4 پیسے تجارت میں کماؤں گا، خدا کی قسم حدیث کی کتابیں گواہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے پہلے رو دیا اور پھر مسجد پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، او مدینے والوں، یہ اونٹ بھی، یہ مال بھی، یہ غلہ بھی، یہ کپڑا بھی، تمام کا تمام آج میں نے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یقین کر کے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ پاک کہتا ہے یہ میرے نبی کے دیوانے، یہ میرے نبی کے پروانے، یہ مستانے، یہ جانثار، یہ غم گسار، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ سب سے بڑے پکے مومن یہی ہے۔ دنیا کا کوئی مورخ، دنیا کا کوئی علامہ، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا، کوئی ٹیکنالوجی کا مارا ہوا، کوئی کتنا ہی بڑا سائنسدان، کوئی کتنا بڑا فلاسفر، کوئی کتنا بڑا منطقی ہو، تمام باتیں سمندر میں پھینک دو، تمام باتوں کو پہاڑ سے دے مارو، لیکن اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ او امیروں، غریبوں، وزیروں، سفیروں، بادشاہوں، فقیروں، میں تمہیں اعلان کر دیتا ہوں اپنے بارے میں تم فکر کرنا، اپنی تیاری تم خود کرنا، اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری تم خود کرنا، نبی کے غلاموں کا میں گواہ ہوں، اولئک ھم الراشدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمام کے تمام ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی ملک سے مال غنیمت میں کستوری آ گئی، تقسیم فرمانے کے لیے حکم دیا کہ کوئی مشک کستوری کو تقسیم کر دے، مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی اہلیہ ہے، گھر والی ہے، کہنے لگی امیر المومنین میں تقسیم کر دوں؟ جواب نہیں دیا۔
پھر فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ مشک تقسیم کر دے۔ گھر والی نے عاتقہ نے پھر کہا میں تقسیم کر دوں، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس مشک کو تقسیم کر دے۔ وہ گھر والی عاتقہ پھر کہنے لگی میں تقسیم کر دوں۔ فرمایا چپ نہیں رہتی، تیری 3 دفعہ کی آواز کیا میں نے سنی نہیں؟ میں ڈورا بولا تو نہیں کہ جی پھر مجھے تقسیم کرنے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا تقسیم تو ٹھیک کرے گی، لیکن خوشبودار چیز کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھے گی، اٹھائے گی، پھر رکھے گی، اور وہ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی، پھر تو وہ ہاتھ اپنے کپڑے پہ مل لے گی، اپنے سر میں لگا لے گی۔ تیرے حصے سے زیادہ میں نہیں چاہتا، حصے سے زیادہ میرے گھر میں خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ خدا کی قسم قیامت قائم ہو سکتی ہے، زمین برباد ہو سکتی ہے، آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اصحاب محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک بات نہیں، ساری زندگی کا قرآن گواہ ہے۔ اگر تم کسی کی تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے اپنے دل میں بٹھا لو فلانا صحابی لڑتا تھا، فلانا صحابی جھگڑا کرتا تھا، فلانا صحابی یوں کرتا تھا، ایمانداری سے بتلاؤ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، ایک طرف تو ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب اور ایک طرف عرش سے آیا ہوا خدا کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میرے نبی کے دیوانوں کی باتیں نہ کرو، مستانوں کی بات نہ کرو، جانثاروں کی بات نہ کرو، غم گساروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مریدوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مقتدیوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے رشتہ داروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے یاروں کی بات نہ کرو۔ یہ تو اتنی کمال کے لوگ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میں نے ان کے دلوں پہ اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا۔ میں خدا نے ان کے دلوں کی تختی پہ ایمان کو تحریر کر دیا، پوری دنیا چاہے مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ایسے لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، زندگی نرالی، نگاہ نرالی، زبان نرالی، طرز زندگی نرالی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے۔ ہمارے گھر میں بڑے دکھ دیے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے تو بڑا ستایا ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ سمندر دریا میں کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا، ام حکیم پیچھے سے دوڑی دوڑی پہنچ گئی اور جا کے کہنے لگی اکرمہ کہاں دوڑ کر جائے گا، دنیا میں کئی ملے گا، پر ایک بات میری سن لے، اس کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو نے نام سنا ہے، تو نے دیدار نہیں کیا، تو بھاگنا، آ جا میں تیرے ہاتھ میں رحمت کی چادر پکڑا دوں گی۔
میں ذمہ دار ہوں، تجھے کوئی بدلہ نہیں تجھ سے لیا جائے گا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تجھے مارا نہیں جائے گا، تجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا۔ اور اکرما تجھے معلوم نہیں، اس ذات کو تو جانتا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تجھے کیا معلوم، میں آ کے تو دیکھ۔ اکرما حاضر ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اکرما جنگ میں شہید ہو گیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، عورت ذات ہے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا ایک صحابی ہے، میدان جنگ گرم ہے، موقع لڑائی کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، اسلام کو جھنڈا لہراؤ، توحید کا پرچم لہراؤ، کفر شرک بدعت کو مٹاؤ۔ کبھی بھی اسلام والے شرک نہیں پھیلایا کرتے، بدعت نہیں پھیلایا کرتے، کفر کو فروغ نہیں دیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ان کی نجی زندگی پہ نظر مارو۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شادی کر لے میری ساتھ، نکاح کر لے۔ ام حکیم کہنے لگی لڑائی کے موقع پر، میدان جہاد میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اب یا تو ام حکیم یہ کہتی کہ جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، سکون ہو جائے، مدینے میں چلیں گے، انشاءاللہ وعدہ ہو گیا میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ یا خالد بن سعید یہ بات کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعدہ کر لے شادی میری ساتھ کرے گی جنگ کے بعد، جہاد کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام حکیم اس لیے شادی میں جلدی کر رہا ہوں، یہ جو جنگ ہو رہا ہے، یہ جو لڑائی فی سبیل اللہ ہو رہی ہے، کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، شرک و توحید کا مقابلہ ہے، میرا اس میں کل کو شہید ہونے کا پروگرام ہے، سر کٹانے کا میرا پروگرام ہے، اللہ کے نام پہ سر دے دینے کا پروگرام ہے، توحید باری تعالیٰ پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کا پروگرام ہے۔ تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کملی بولی تو نہیں تھی، وہ کہہ دیتی میاں جب کل کو شہید ہونا ہے، اللہ تیری شہادت قبول فرمائے، منظور فرمائے، میں خواہ نکاح کروں، پہلے کل کو پھر بیوہ ہو جاؤں، پھر میں رنڈل ہو جاؤں۔ اگر کل کو شہادت کا پروگرام ہے تو ہو جا، مجھے خواہ پریشان کرنے کا کیا مطلب؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، عورت ہو کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا اور فرمانے لگی خالد بن سعید کیا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تمہارا شہادت کا پکا پروگرام ہے، تمہارا اللہ کے نام پہ سر دینے کا پروگرام ہے، اپنا خون بہانے کا پروگرام ہے۔ خالد بن سعید نے یقین دلا دیا۔ ام حکیم کہنے لگی پھر شام کی کیا بات ہے، کل کی کیا بات ہے، میں ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا
حکیم کیا کہہ ڈالا، کیا بات تم نے کہہ دی، کیا سوچ لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ کل اکرما شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ بن گئی، کل کو یہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو جائے گا، پھر بیوہ کی بیوہ، پھر وہی رندڑ کی رندڑ ہو جائے گی، تجھے اس میں کیا ملے گا؟ تیرا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے اس میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ حکیم کہتی ہے تم نہیں جانتے، اتنے سے وقت میں نے بڑی بات سوچ لی، میں نے اپنا انجام سوچ لیا، میں نے اپنا پروگرام سوچ لیا، میں نے تدبیر بنا لی، میں نے تجویز بنا لی، اور میں نے یہ تجویز بنائی، کل قیامت کا دن ضرور آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا حکیم ادھر آؤ، میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہو جاؤں گی، میں رب کے دربار میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جاؤں گی، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا حکیم دنیا سے کیا کما کے لائی ہو؟ میں عرض کروں گی میرے اللہ اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جن کا یہ حال ہو، کیا کہنا ہے ان کی عظمتوں کا؟ علماء کرام نے لکھا ہے، شادی ہو گئی، رات گزری، صبح کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر کے جانے لگے، بہادر گھروں کے، بہادر مردوں کے گھر والے بھی بہادر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم کہنے لگی عورت ہے، سوچو تو صحیح عورت ہے۔ کہنے لگی خالد بن سعید کہاں چلے؟ کہتا میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے چلا ہوں، خدا حافظ، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ ان کے وعدے کہاں ملنے کے ہوا کرتے تھے؟ آج وعدے ہوتے ہیں بدھ کے دن قلعے پہ ملیں گے، فلاں اسٹیشن پہ ملیں گے، فلاں جگہ ملیں گے، فلاں قلم میں ملیں گے، جیسی روح ایسے ہی فرشتے، جیسے ہم ایسی ہماری ملاقات۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا حافظ، میں چلا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کے نام پہ اپنا سر کٹاؤں گا، میں اپنی جان کا قیمہ بنواؤں گا، توحید باری تعالیٰ کا پرچم لہراؤں گا، شرک و بدعت کی جڑیں اکھاڑتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خالد بن سعید کی گھر والی ایک رات کی دلہن، ایک رات کی رانی، کہنے لگی اتنی سی بات تو بتا کے جاؤ، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف حملہ کرو گے؟ کیا سوچ ہے ان گھرانوں کی؟ عورت کی سوچ دیکھیں آپ تو چلے ہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ منظور فرمائے، پر مجھے یہ تو بتاؤ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف جا کے حملہ کرو گے؟ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے دیکھا، حکیم کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہنے لگا آپ کا کیا مطلب؟ حکیم کہنے لگی میں نے بھی تلوار اپنے بستر سے نکالنی ہے، میرا ارادہ یہ ہے اگر آپ دائیں طرف حملہ کریں میں بائیں طرف جا کے حملہ کروں، اس لیے کل قیامت کو کہنے کو اتنا منہ تو باقی رہ جائے تیری راہ پہ گھر کا گھر قربان ہوا تھا۔ جن گھروں کی عورتوں کے یہ حال ہے تو مردوں کا کیا مقام ہوگا؟ کتنی قربانی، کتنے مصمم ارادے، کتنے اونچے پروگرام ہیں ان لوگوں کے، کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، پہننے میں نہیں،
قبر حشر قیامت کے بارے میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ شادی ہوئی حنظلہ کی، پہلی رات ہے، میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، دلہا دلہن ایک جگہ ہیں۔ رات کے وقت مسجد نبوی سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں آؤ، اللہ کے نام پہ لڑائی کرنے کے لیے آؤ، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آؤ، کفر کو مٹانے کے لیے آؤ، جانثاروں آ جاؤ، مستانوں آ جاؤ، خدمت گزارو حاضر ہو جاؤ، تمہاری ضرورت پڑ گئی۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے، تجھے کیا معلوم ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا نہیں؟ کہنے لگی، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اتنی مجھے سمجھ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہو، پر اس لیے نہیں کہتے ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اتنی مجھے سمجھ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہو، پر اس لیے نہیں کہتے، نئی دلہن ہے، نئی لڑکی ہے، گھبرا جائے گی۔ کہنے لگی، حنظلہ تمہارا شہادت کا پروگرام ہے، میں تیری دلہن ہوتے ہوئے اعلان کرتی ہوں، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جلدی جا اور خبردار واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی گھر والی، تمہاری محبت نہیں بنی، تمہارا دونوں کا آپس میں دل نہیں لگا، تمہارے گھریلو معاملات صحیح نہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں، کیا بات ہے، تم نے یہ بات کیوں کہہ ڈالی کہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا؟ حنظلہ کی بیوہ بیوی کہتی ہے، میرا پروگرام ہے، میری بھی سوچ ہے، میرا بھی انجام ہے، میرے دل کی گہرائیوں نے بھی مجھے کوئی مشورہ دیا، اور وہ یہ ہے، کل قیامت ضرور آئے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، رب میرا مجھ سے ضرور پوچھے گا، حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی، مولا اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جن کا یہ حال ہو، کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمتوں کا، کیا ٹھکانہ ہے ان کے مقام کا؟ ایک جوان ایسا ہے صحابہ کرام میں سے، اگر آپ کی توجہ ہے تو لطف آئے گا، خدا کی قسم سرور آئے گا، مزہ آئے گا، اور صرف یہاں نہیں، اگر یوں یقین بناتے بناتے رکھتے رکھتے قبر میں چلا گیا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قبر میں چین آئے گا، قبر میں سرور آئے گا۔ ایک جوان ایسا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ لوگوں وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے کہ کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ قرآن سنا۔ اور ایک جوان ایسا ہے، اس کو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنا اچھا اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ حضور خود بلا کر فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ یہاں بیٹھ، مجھے قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ جس پہ خود قرآن نازل ہوا، جو عرشوں پہ گیا، وہ قرآن سن کر محظوظ ہوتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔
جس کا قرآن سن کر ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان بنے. ایک قبیلے کے لوگوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، فریب کیا، اور آ کے کہنے لگے ہمارا سارا خاندان، ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اچھے اچھے قاری بھیجو، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی قرآن سکھائیں گے. اور عامر بن فہیرہ کی خاص طور سے فرمائش کی ہے کہ اسے لے کر آؤ. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تیار کر دیا. اکیلا یہ نہیں، 70 قاری چلے ہیں مدینے پاک سے. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. پیچھے دشمن بٹھا کر آئے تھے پہاڑوں میں. وہ سارے قاری جب پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے. دھوکے میں لا کر کے مارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جوان نے بھالا مارا، نیزہ مارا، خود اس کا بیان ہے. وہ کہتا جب میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، اتنا زور سے میں نے بھالا مارا کہ کمر کے پیچھے نکل گیا. بھالا کمر کے پیچھے نکل گیا. لیکن عامر بن طفیل مارنے والا کہتا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، کہتا میں نے اتنا دلیر جوان نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں ایسا بہادر نہیں دیکھا، میں نے ایسا جرت والا جوان نہیں دیکھا، میں نے ایسی شجاعت والا جوان نہیں دیکھا. ادھر میں نے بھالا مارا، ادھر ہائے نہ کی، آہ نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. ہائے اماں، ہائے بہن، ہائے بیوی، ہائے ابا، کوئی نہیں، کوئی نہیں. عامر بن فہیرہ کے پیٹ سے گزر کر نیزہ پیچھے نکل گیا. ادھر کہتا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں کہتا میں مر گیا، آئے اماں، آئے ابا، نہیں. عامر بن طفیل مارنے والا کہتا ہے کہ میں نے واپس بھالا نکالا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی. عامر بن طفیل کہتا ہے ادھر دم نکل رہا تھا، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. صحابی جب شہید ہو گیا، نبی کا قاری شہید ہو گیا، صحابہ کرام کا بہترین قاری شہید ہو گیا، مشرکوں نے، کافروں نے پروگرام بنایا اس کا قرآن سن کر ہزاروں لوگ ہمارے بدلے، اس کی کھوپڑی اتارو، سر کاٹو، پھر اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے ہم. اس کے قرآن پڑھنے نے، اس کی آواز نے، اس کے تحسین صوت نے، اس کے لہنے داودی نے ہمارے ہزاروں لوگ خراب کیے ہیں. اس کا سر کاٹو، اس کی کھوپڑی اتاریں گے، اس کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. پروگرام طے ہو گیا، مشورہ کافروں کا طے ہو گیا. آئے اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ تلوار لے کر آئے، وہ خنجر لے کر آئے، وہ جوان اکٹھے ہو کر آئے. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی،
میرے قاری کی بے حرمتی کی تدبیر بنائی، میرے قرآن پڑھنے والی کی بے عزتی کا پروگرام بنایا، سر کاٹنے کا پروگرام بنایا، قرآن والی کھوپڑی میں شراب پینے کا پروگرام بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے، کافروں کی تیاری کرتے کرتے، سب کے دیکھتے دیکھتے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، عامر بن فہیرہ کی لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں اتنی بلندی ملی، اتنی معرفت ملی، اتنی پرواز ملی، لوگوں کی نگاہوں نے جواب دے دیا، پر عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی، صحابی کی پرواز ختم نہیں ہوئی، آسمان کی طرف چلی گئی لاش۔ ایک جوان مدینے پاک میں حاضر ہوا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، کمال ہو گیا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا قاری، آپ کا قاری، قرآن پڑھنے والا، یوں یوں نیزہ مارا، اس طرح سے شہید ہوا، پھر یوں پروگرام بنایا، اس کا جسم، اس کا جسد آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چلا گیا، ہماری نظریں جواب دے گئی، ہماری نگاہیں جواب دے گئی، پتہ نہیں کہاں گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا انی ارا ما لا ترى، اور لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں کیا معلوم ہے، میرا عامر بن فہیرہ، میرا قرآن کا قاری شہید کر دیا گیا، بے حرمتی کا، بے عزتی کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے اٹھا کر لے گئے عامر بن فہیرہ کا، بڑے بڑے شہیدوں کا، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، عالموں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، شہیدوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، بادشاہوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، وزیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، فقیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، قطبوں غوث و ابدالوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، صحابہ کے جنازے لوگ پڑھیں گے، پر نبی کا قاری قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوا۔ اللہ نے حکم دیا، او میرے نوری فرشتوں، میرے نبی کے قاری عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، جنازے کی نماز بھی، قبر بھی، تمام کا تمام تمہارے ذمہ لگ گیا۔ نوری فرشتوں نے جنازہ پڑھا، تو اتنا مقبول ہے، تو اتنا اللہ کا محبوب بن گیا، تو اب ایسا نہیں کہ تیرا جنازہ لوگ پڑھیں، تیرا جنازہ گناہ کرنے والے پڑھیں، اب تو ادھر آ، ایسے لوگ تیرا جنازہ پڑھیں جنہوں نے کروڑوں برس میں ایک پلک جھپنے کے برابر بھی اللہ کے خلاف کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے جنازے پڑھے۔ یہ مقام، یہ درجات پیسے سے نہیں ملتے، یوں ہی نہیں بڑھ جاتے کہ میں ولی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، بلکہ اللہ پاک جس کو مقام بخشتے ہیں اور جس کا ارادہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اس کو اللہ پاک یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہر سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور جوان دربار رسالت میں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے، چھوٹے سے قد کا مالک ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، غریب، نادار، مفلس، مسکین قسم کا آدمی ہے، لیکن اللہ دربار رسالت میں اس کی بڑی چاہت ہے،
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے. یوں بیٹھے بیٹھے پیار میں آپ نے پوچھ لیا تیری شادی ہوئی؟ انہوں نے کہا آقا میں تو غریب ہوں، میرے پلے تو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں، جھونپڑی بھی نہیں، گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ کون میری شادی کرے؟ یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان کا تعلق دیکھو کس سے ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا، دریائے رحمت ابل پڑا. فرمایا اللہ کیا کہتے ہو تیری شادی کوئی نہیں کرے گا، تیری شادی میں کروں گا. پر تو جلدی جا، فلاں صحابی کے پاس بچی ہے، تو جا کر اپنے نکاح کا پیغام دے، اطلاع کر ان کو. اس نے جا کر کے پیغام دے دیا. انہیں علم تھا کہ یہ خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، بلکہ یہ رحمت والے کا بھیجا ہوا ہے. انہوں نے بھی تسلیم کر لیا پیغام. پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گیا. تو آپ نے فرمایا جلیبی بھی یہیں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آقا پھر اور کیا کروں؟ تو فرمایا بھلے آج بھی تیری شادی کا انتظام ہو گیا، کچھ تیاری کر، کچھ تو انتظام کر. انہوں نے کہا جی سارا انتظام ہوتا ہے پیسے ٹکے سے، اپنے پلے تو روٹی بھی نہیں، میں نے کیا انتظام کرنا ہے؟ ہائے پھر یوں ہی کہوں گا درد بڑے دل سے، ارے تمہیں کیا معلوم ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ خدا کی قسم تیرے بارے میں دکاندار کہہ دے گا میں اس کا ضامن ہوں، تیرا رشتہ دار ضمانت دے گا، افسر ضمانت دے گا، عزیز ضمانت دیں گے، پیسے والے لوگ ضمانت دیں گے. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا 300 درہم جا کے عثمان ذی النورین سے قرض لے لے اور تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا. ضامن تو دیکھ، اصل تو تیرا کوئی ضمانتی بنے گا نہیں، اور اگر بنے گا بار بار کہے گا یار تو میں نے ڈبو نہ جمی، دیکھ یار تو میرے نالی میں نہ کری کبھی میں ڈھکیا جاؤں، میں جیل پہنچاؤں گا، یار ذرا حیا کری، شرم کری یار، کمال ہے دیکھ میں کی میں پھرنا. ارشاد گرامی فرما دیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا عثمان غنی سے، وہ تیرا بھی غنی میرا بھی غنی، وہ بڑا مالدار ہے، بڑا وسیع الظرف ہے، بڑا دل والا ہے، میرا دورا داماد ہے، جا کر اس سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کروں گا، میں ضامن ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا صاحب. میں نے کہا بھائی لے جا، بے شک ضرور لے جا. پیسے دے دیے، کپڑے خرید رہا ہے، مدینے کے دکانداروں سے برتن خرید رہا ہے، جھونپڑی کا انتظام کر رہا ہے، بڑا خوش خوش مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. میری بھی جھونک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی گھر والا بنوں گا، میری بھی گھر والی آئے گی، اللہ مجھے بھی آل اولاد دے گا، میں ابا بنوں گا، میرا بھی خاندان ہوگا. ساری خوشیاں دل میں لیے پھر رہا ہے، برتن خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آ گیا، شرک چڑھ کے آ گیا. بڑی عجیب بات کہتا امین گیلانی، کہتا جب باطل حق سے ٹکرائے
جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والا بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے۔ جوان نے یہ نہ سوچا شادی کا موقع ہے، بڑی مشکل سے دا لگا ہے، اور وہ بھی رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور وجہ سے آپ ضامن بنے ہیں۔ چلو پھر جنگ ہوں گے، پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں اور کسی جنگ میں چلا جاؤں گا، میں نے کون سی شادی خود رچانی ہے، میرا کون سا ارادہ تھا، یہ تو سارا پروگرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر دیکھی جائے گی، جانے والے اور بہت ہیں، یا کم سے کم جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرتا، آقا شادی کروں یا جہاد میں جا کر جہاد کروں۔ تمام خوشیوں کو لپیٹ کے رکھ دیا، مدینے کی دکانداروں کی منت کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، او لوگوں کپڑا واپس لے لو، یہ برتن واپس لے لو، یہ جھوپڑی کا انتظام جو میں نے کیا تھا واپس لے لو، جو میں نے تم سے چیزیں خریدی ہیں مہربانی کرو واپس لے لو۔ اور کیا بات ہے، تیری شادی ہو رہی تھی، کہنے لگا کفر نے اسلام کو للکارا، قرآن نے مجھے بلایا، میرے رب نے مجھے بلایا، مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے بلایا، میرا دل نہیں چاہتا ادھر جہاد ہو، اللہ مجھے بلائے میں شادیاں کرتا پھروں۔ دکانداروں کی منت کر کر کے سارا کپڑا برتن زیور واپس کر کے گھوڑا لیا، تلوار لی، مجاہدین کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں جا پہنچا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ذرا پیچھے رہتا، یار یہ تو شادی شدہ ہیں، بال بچڑ دار ہیں، میرا تو نیا پروگرام ہے، کوئی نہیں آج شامل بھی ہو جاؤں، ثواب بھی مل جائے گا اور بچ بھی جاؤں گا۔ علماء کرام نے لکھا سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو کے لڑا، جہاد کیا، فجرحت جرحا شدیدا، 70 سے زیادہ زخم کھا کر میدان جہاد میں پڑا ہے، چھلنی کر دیا تلواروں تیروں سے کافروں نے۔ مسلمانوں، دل میں تھوڑی سی محبت ہونا، جس کی اس کے کپڑے بھی پیارے لگتے ہیں، اس کی جتی بھی پیاری لگتی ہے، اس کے منہ کا تھوک بھی پیارا لگتا ہے، اس کا دوپٹہ بھی پیارا لگتا ہے، اس کی آنکھیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کا ہاتھ بھی اچھا لگتا ہے۔ خدا کی قسم ٹھیک ہے شادی نہیں ہوئی، نہیں بن سکی، جھونک نہ بسی، گھر نہ بسا، بال بچڑ دار نہ بن سکا، پر تمہیں کیا معلوم ہے، میدان جہاد میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرا دیوانہ یہاں پہنچ گیا، خود پوچھا ہے جلیبیب کہاں ہے، کتنا بڑا مقام ہے، حضور یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا کہ جی وہ تو بڑا زخمی ہے اور آخری وقت ہے، میدان جہاد میں پڑا ہے، فرمایا جلدی کرو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ لے آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی گود میں صحابی کو اس کا سر رکھ لیا، بے ہوشی تاری تھی، تھوڑا سا ہوش آیا، جوان مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا تو شادی کر رہا تھا، یہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگا آقا یہاں کی شادی آج کرتا کل ختم ہو جاتی، اور جنت کی حوروں سے ایسی شادی کروں گا ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور پوچھ لیا تیرا کیا حال ہے؟
کہنے لگا میرے دکھڑے چل گئے، میرے غم دور ہو گئے، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی، اللہ نے میری جھولی بھر دی، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور کیسے تجھے کیا مل گیا؟ کہنے لگا کوئی بیوی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی بیٹی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی تخت و تاج کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی یاروں سفیروں وزیروں کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ اور مدینے کے لوگوں آؤ مجھے مبارکباد دو، ادھر مجھے موت کا جھٹکا لگنے والا ہے، ادھر میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہوا جاؤں گا۔ کون ان کا مقابلہ کرے؟ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے میرا نور چمک کے رہے گا، جو ٹکرائے گا وہ پاس پاس ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ مختصر سا مضمون عرض کر دیا۔ کسی صحابی کا گلہ نہ کرو، کسی کا شکوہ نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، وہ جنت میں آباد ہیں، ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا تیاریاں فرما رکھی ہیں۔ ازواج مطہرات کا بڑا اونچا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بنات رسول کا بڑا اونچا مقام ہے۔ مجھے تو بڑا دکھ لگتا ہے تمہارے پاس بیٹھ کر جو یہ کہتے ہیں 5 ٹن پاک، تم ان سے بڑے خوش ہو جاتے ہو اور مجھ سے خوش نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں 5 ٹن نہیں، نبی کا سارا گھرانہ پاک ہے، نبی کا کپڑا پاک، نبی کی جوتی پاک، نبی جس زمین پہ تھوک دے وہ پاک، میرے آقا کا مدینہ پاک، میرے آقا کے سارے یار پاک، میرے نبی کی بیٹیاں پاک، میرے نبی کا حرم پاک۔ عجیب لوگ ہو تم بھی، مجھ سے خوش نہیں ہوتے، جو ایک گپ لگا دیتا ہے اس سے خوش ہو جاتا، جو سارے گھرانے کا احترام کرتا ہے اس سے خوش نہیں رہتے۔ میں تمہیں اسٹامپ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اگر میرا تیرا یہ عقیدہ اور یہ ایمان رہے انشاءاللہ سیدھی جنت کی راہ ملے گی، عمل کی وجہ سے نہیں۔ عمل کہاں میرا تیرا جنت میں جانے جوگا، بلکہ صحابہ کرام کی چوتیوں کے صدقے میں نجات ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا خادم اور غلام بنائے، نبی کے غلاموں کا غلام بنا، اہل بیت کا غلام بنا، اللہ والوں کا غلام بنا، قرآن کریم کا خادم اور غلام بنا، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی لوگ کہتے ہیں بچے ہیں سر میں درد رہتا ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی پریشانیوں کو دور فرما، روحانی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں انہیں بچے عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ساری امت کو ہدایت عطا فرما۔ مولا تو رحیم ہے، کریم ہے،
جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے مولا، سب کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی اسلام کا نام لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے شہید ہوئے، صدر ضیاء الحق مرحوم اور ان کے ساتھی قریب کے زمانے میں شہید ہوئے، آج اور سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور پاکستان کے وہ لوگ وفادار تھے، انچ انچ زمین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم، بے نمازیوں کو نمازی بنا، شرک و کفر بدعات کے دریا میں جو غرق ہیں انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ، ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنے ذکر اپنے فکر اپنے شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس زندگی کو برباد کرنے سے ہمیں بچا، رات دن تیرا نام لے، تیری یاد میں اپنی زندگی بسر فرمائے، اپنے نام کا چسکا عطا فرما یا اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، سنت کا تابع دار بنا، صحابہ کرام کی جوتیوں کا خادم اور غلام بنا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔